نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 37۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ الذین، جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ اور حکم کرتے سکھاتے ہیں، حکم کرتے ہیں سکھاتے ہیں، الناس لوگ، جمع میں آتا ہے، یعنی کہ ایک لوگ مطلب یہ ہے ایک فرد نہیں، زیادہ لوگ ہیں۔ بالبخلی، بخل، اور یکتمونا چھپاتے ہیں، ماں جو آتاہم انہیں دیا، اللہ من سے، فضل ہی اپنا فضل، اور اعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابن عذاب، مہینن ذلت والا۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن اب دیکھیں گے۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں عطا فرمایا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن ربط کلام چیک کریں گے کہ اس سے پہلے والدین، عزیز و اقارب، یتامہ، مساکین، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ مالی تعاون کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہاں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سرفراز فرمائے، ان کا فرض ہے کہ وہ بخل کرنے کی بجائے سخاوت کا مظاہرہ کریں، بخل کا ماحول پیدا کرنے یا مستحق حضرات پر خرچ نہ کرنے کا حکم دینے، اور مال کو چھپا کر رکھنے کی بجائے لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ مال چھپا کر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ بخل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بخل کے لیے کہتے ہیں، ایسے نہ شکرے اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ یہاں صرف خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ نمود و نمائش اور دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا اللہ اور آخرت پر یقین ہوتا تو یہ بطور احسان، نمود و نمائش اور لوگوں سے خوشامد کی صورت میں اپنے صدقہ کا معاوضہ نہ لیتے۔ اگر ان کا آخرت پر یقین ہوتا تو یہ دنیا میں عارضی شہرت کی خاطر آخرت کا دائمی اجر ضائع نہ کرتے۔ اس ہلکے پن اور جلد بازی کا حقیقی سبب شیطان کا پھسلانا اور اکسانا ہے۔ شیطان تو آدمی کا بدترین ساتھی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الباس میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال دی کہ اس کی مثال دو آدمیوں کی طرح ہے، جو ہاتھ، سینے اور حلق تک فولادی قمیض پہنے ہوئے ہوں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کا جبہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدموں کو ڈھانک لیتا ہے، اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اس سے چمٹ جاتا ہے، یہاں تک ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس کو کھولنا چاہے گا لیکن وہ نہیں کھلے گا۔ یہ بخیل کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت آپ کے سامنے کتاب الزکوٰۃ میں سے رکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور دوسرا یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ نہ خرچ کرنے والے کا مال ختم کر دے۔ اب اس آیت کے مسائل دیکھیں گے۔ نمبر 1، بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلت امیز عذاب دیں گے۔ نمبر 2، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، شیطان بدترین ساتھی ہے۔ قرآنی آیات سے
آپ کے سامنے رکھتے ہیں حوالہ جات کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. سورہ بقرہ آیت 168. نمبر 2 شیطان کی رفاقت کا بدترین انجام سورہ فرقان آیت 27 سے 29 تک 27 28 29. نمبر 3 شیطان بے وفائی سکھلاتا ہے سورہ حشر آیت 16. نمبر 4 شیطان بدترین ساتھی ہے سورہ نساء آیت 38. نمبر 5 شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی سورہ اعراف آیت 20 21 اور 22.